اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے فضل و احسان سے ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت گزار کر ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ عشرہ رحمت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان کا اتنا ہمیں اجر عطا کرے جتنا اجر انہوں نے محمد رسول اللہ کو، جتنا اجر انہوں نے صدیق اکبر کو، جتنا اجر انہوں نے حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو اور دوسرے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، اتنا اجر ہمیں عطا کرے۔ پہلے 10 دنوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو معاف کرے اور عشرہ رحمت میں داخل ہونے کے بعد ہمیں پوری مستعدی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اس عشرہ کی رحمتوں کو، سعادتوں کو، نعمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ آپ کسی مسابقت میں شامل ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں لیکن آپ نے مقابلے دیکھے ہوں گے۔ انسانوں کے درمیان بھی مقابلے ہوتے ہیں، حیوانوں کے درمیان بھی مقابلے ہوتے ہیں، جوانوں کے درمیان بھی مقابلے ہوتے ہیں، پہلوانوں کے درمیان بھی مقابلے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس بے نصیب دور میں ملت اسلامیہ کی سرزمین پر یہاں تو عورتیں بھی مقابلے لگا کر دوڑتی ہیں اور بڑے بازار میں دوڑتی ہیں۔ ان مقابلوں میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ابتدا تو ایک جگہ سے یہ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ہدف تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن جوں اپنے ٹارگٹ اور اپنے منزل اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے یہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ اپنی محنتوں میں، اپنی طاقتوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ منزل تک میں پہلے پہنچ سکوں اور منزل پر پہنچنے میں ناکام نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ بالکل ہدف کے قریب پہنچ کر اپنے جسم اور وجود کے اندر کوئی طاقت کی رمق باقی نہیں رہنے دیتے جو اس منزل تک پہنچنے کے لیے یہ خرچ نہ کرے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا حال اس رمضان میں اس طرح ہے کہ جو ہم اپنے ہدف اور ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بے شک جسم پہلے سے زیادہ ناتواں ہو، تھکاوٹ سے پہلے بڑھی ہوئی ہو، لیکن منزل تک پہنچنا ہے، محنتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ محنتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ محنت کی جانی چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی صحابی سے کچھ سبق حاصل کرنا ہے تو میں آپ کو اس بوڑھے صحابی کا واقعہ سناتا ہوں جو اپنی جوانی میں بھی بہت عبادت کرتے تھے، اپنے جسم کو بہت زیادہ تھکاتے تھے، بہت زیادہ نفلیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، لیکن جب ان کا جسم بوڑھا ہونے لگا، جب ان کے اعضاء مضمحل ہونے لگے، جب ان کے قوا میں اعتدال نہ رہا، گھٹنے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر نظر آئے، آنکھیں دور تک دیکھنے سے معذور نظر آئیں، تو انہوں نے اپنی ریاضتوں کا معیار اور اس کی مقدار بڑھا دی۔ پہلے اگر 10 رکعتیں پڑھتے تھے تو اب 15 ہو گئی، پہلے 1 سپارہ پڑھتے تھے تو اب 2 ہو گئے۔ اللہ حال ہی جتنی نیکیاں وہ کیا کرتے تھے ان نیکیوں میں
اضافہ ہوتا چلا گیا. گھر والے ترس کھا کر ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے آ کر کہا کہ بزرگوں اب آپ میں وہ ہمت نہیں ہے جو جوانی میں ہوا کرتی تھی. آپ اپنے اوپر رحم کریں اور آپ اپنے اوپر ترس کھائیں. اتنا بوجھ اپنے جسم کے اوپر نہ لا دیں کہ جس کو آپ اٹھا نہ سکیں. تو انہوں نے بالکل وہی جواب دیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. انہوں نے فرمایا کہ جب دو گھوڑے مقابلے میں دوڑ رہے ہوں تو جب منزل قریب آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ منزل تک پہنچنے کے لیے اور پہلا نمبر حاصل کرنے کے لیے، اول آنے کے لیے وہ دونوں گھوڑے پوری طاقت لگا دیتے ہیں. تو میرا بھی چونکہ بالکل آخری وقت ہے اور منزل میرے قریب ہے اور میں جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں اور پہنچنے کے قریب ہوں، تو میں تو پہلے سے زیادہ محنت کروں گا. اور پہلے سے زیادہ محنت کرتے کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور سرخرو گئے.